أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه قرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتله ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ الفرقان کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں سے، اور کافی ہے آپ کا رب بے لحاظ ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پر قرآن ایک دفعہ ہی نازل کیوں نہ کیا گیا، اسی طرح تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور ہم نے اسے ایک اچھی ترتیب سے مرتب کیا ہے. اور وہ لوگ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس حق کو اور احسن تفسیر کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. مجرمین دشمن بنتے ہیں نبیوں کے، کیونکہ نبی حق کے علم بردار ہوتے ہیں، اور مجرمین گنہگار ابلیس اور شیطان کی ذریت بنتے ہیں. انسان خدا بھی اپنی مرضی کا چاہتا ہے، اور وہ خدا کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوتے. جب اللہ کے رسول اللہ کی اطاعت کے لیے بلاتے ہیں تو ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور بعد میں شخصیت کو تو پکڑتے ہیں لیکن تعلیمات کو نہیں پکڑتے. یہ بھی انسانی نفسیات ہے. جو مجرم ہوتے ہیں ان کو خوف ضرور ہوتا ہے، وہ اپنے خوف کی تسکین کے لیے نبیوں کو مانتے ہیں، نذرانے بھی چڑھاتے ہیں. جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اتنا بڑا نذرانہ چڑھاتا ہے، لیکن اطاعت کرنا نہیں چاہتے. ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. یہ جو کفر کرتے ہیں لوگ، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کو میرے مقابل ولی بنائیں گے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، ان کی مرضی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتی. جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی ان کی مرضی ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. ہادی و نصیرہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے دشمن کا ذکر کیا. ایک طرف یہودی جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف نصارہ، عیسائی. یہ عیسائیوں کا لقب نصارہ تھا. یہ دونوں قومیں اس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم بنی کیونکہ ان کے پاس حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی بشارتیں موجود تھیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر کے ان واضح کلمات کو تبدیل کیا، اور ابلیس کے پیروکار بن کر اللہ کے نبی کے دشمن بنے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب ہی کافی ہے، وہی ہادی ہے اور وہی نصیر ہے. پھر یہاں فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْجُمْلَةُ وَاحِدَةٌ. کفار کا یہ اعتراض کہ قرآن کو ایک وقت میں کیوں نازل نہیں کیا گیا. قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ کا کلام قرآن کریم قول ثابت ہے. قرآن کریم کا ہر قول ہر سطح پر ثابت ہونے والا ہے. جس طرح آج کے دور میں سائنسی علوم کی ترقی کے بعد جس قدر قرآن کریم کی آیتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، اس کی مثال کسی اور کتاب پر صادق نہیں آتی. پھر اللہ نے فرمایا، وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا. رتل کہتے ہیں کسی چیز کو ترتیب کے ساتھ اوپر اٹھاتے جانا، اور اس کے مقابل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے ماتحت آتی چلی جائیں. یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کے عجائبات وقت کے ساتھ ظاہر ہوتے چلے جائیں گے. یعنی آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتے چلے جاؤ تو یہ آپ کو اوپر اٹھاتا چلا جائے گا، اور آپ کے مقابل جتنی چیزیں آئیں گی
وہ یا تو ختم ہو جائیں گی یا آپ کے ماتحت آ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ احسن تفسیر یعنی عملی تفسیر۔ جو بھی دور آتا ہے اس کی ایک عملی تفسیر ہوتی ہے، اس عملی تفسیر کو ہی شان نزول کہا جاتا ہے۔ اکثر یہ غلطی بھی کی جاتی ہے کہ زمانہ نزول کو ہی شان نزول سمجھا جاتا ہے۔ شان نزول قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ اپنے اندر ایک عمل رکھتی ہے جس پر عمل ہونا لازم ہے، اور اس عمل کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت غیب ہے اور دوسری حالت شہادت ہے۔ یعنی ایک عمل غیب میں ہوتا ہے اور ایک شہادت میں ہوتا ہے۔ وقت زمانے کے تقاضے کے حساب سے کلام پاک کا کچھ حصہ عمل غیب میں رہتا ہے اور اس کا ایک حصہ عمل شہادت میں رہتا ہے۔ پھر شہادت میں آنے کے بعد بھی اس کی ایک ترتیب ہے، یعنی شہادت کی ایک ابتدائی، درمیانی اور انتہائی حالت ہوتی ہے۔ کچھ آیت کریمہ اپنے اندر شہادت کی ابتدائی عمل رکھتی ہیں اور کچھ درمیانی عمل اور کچھ انتہائی عمل رکھتی ہیں۔ ایک معتبر رائے کے مطابق اہل اللہ کے نزدیک پورے قرآن کریم کا عمل 1296 قمری سال میں مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک اعادہ ہوتا ہے، یعنی یہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے اس کی مثال کو سمجھیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کا اختتام دوالین پر ہے۔ دوالین میں ایک اشارہ قوم عیسائیت کی طرف ہے جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اور دوالین بنے ہیں۔ اس وقت یہ آیت شہادت میں ہے کیونکہ قوم عیسائیت کا ایک طرح کا دور ہے، دنیا میں ان کی حکومت ہے، اپنے ادارے، ان کے ادارے ہر جگہ ہیں، وہ اپنے ارادے کو، اپنی مرضی کو ہر جگہ پورا کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اس دوالین کا دور جب ختم ہوگا تو پھر یہ ریپیٹ ہوگا، اعادہ ہوگا، اور وہ دور کہلائے گا الحمدللہ رب العالمین کا۔ یعنی اس کے بعد پھر الحمد کا دور ہوگا، اللہ کی حمد کا دور ہوگا، غلبہ اسلام کا دور شروع ہو جائے گا اور اللہ کی حمد قائم ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم کی شان ہر دور میں ظاہر ہوتی ہے۔ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي الشَّانِ۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔